ایمبیسڈر جمیل صاحب، آپ سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے کہ ابتدائی طور پر ہم کس طریقے سے اس معاملے کو دیکھیں کہ جب ایک طرف دونوں طرف سے شرائط اور مطالبات کا ایکسچینج شروع ہو چکا ہے، ایران ان مطالبات کو مسترد کر رہا ہے، تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ مذاکرات کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، یا پھر ایران کی طرف سے مسترد کرنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ کا کوئی بھی مطالبہ ایران ماننے کو ابھی تیار نہیں ہے اور فی الحال باقاعدہ مذاکرات شروع نہیں ہو سکتے؟ یہ ایکسچینج آف کمیونیکیشن کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. نیگوسیشن کا تو ابھی آغاز نہیں کہہ سکتے اس کو، لیکن اس سے پہلے کہ میں تھوڑا سا مزید اس پہ کچھ تبصرہ کروں، میں پہلے چند کلیدی پوائنٹس، کیونکہ وہ ضروری ہے کہ اس کو ہم چند کلیدی پوائنٹس کو پہلے ذہن میں رکھ لیں، اس سے پہلے کہ ہم مزید اس پہ تفصیلات جو آج نیو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے حوالے سے کر لیں. کلیدی پوائنٹ یہ ہے کہ اگر انٹرنیشنل لیگل فریم ورک کو دیکھا جائے تو ایگریشن کس پر ہوئی ہے؟ وہ تو ظاہر ایران پر ہوئی ہے، اور خلاف ورزی کیا ہوئی ہے کہ انٹرنیشنل قانون کی، اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہوئی ہے، آرٹیکل 2 سب آرٹیکل 4 کی. اور ایران نے کیا کیا ہے؟ اگر اس نے دوبارہ اپنا حق استعمال کیا ہے چارٹر کے مطابق، آرٹیکل 51 کے مطابق، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران کے خلاف جو اتنا بڑا ایکشن ہوا ہے اور ایران اس کو سسٹین کر گیا ہے، اب یہاں سے ہماری یہ بات شروع ہوتی ہے جو آپ نے انٹرو میں بتایا، ایران جب اس کو سسٹین کر گیا ہے، کیونکہ تمام تخمینوں کے مطابق ایگریسرز کا یہی خیال تھا، یو ایس اور اسرائیل کا، کہ بس وہ آئیں گے اور آنن فانن میں ہم پہلی لیئر قیادت کی، دوسری لیئر قیادت، تیسری لیئر قیادت کی، ان کو فنا کر دیں گے، اور اس کے بعد بس رجیم چینج ہو جائے گا، لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے، اور پھر جو ان کا مقصد تھا حاصل ہو جائے گا، اپنی مرضی کی، اپنے انفلوئنس کی حکومت آ جائے گی، اور اللہ اللہ سے خیر صلی اللہ ساری بات پوری ہو جائے گی. باقی یہ اس سے قطع نظر کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہمیشہ نظر جو ذخیرہ آئل کا ہے یا معدنیات کا ہے اس پر ہوتا ہے، اس پر خیر وہ موضوع سے ہٹ جائے گا. دوسری اس کی کلیدی بات یہ ہے کہ آپ نے باقی تو انٹرو میں بتایا، اس پر باقی بھی ظاہر ہے پینلسٹ بات کریں گے، لیکن اس میں دوسری کلیدی بات ہے پاکستان کی. پاکستان ایک ایپی سینٹر بن گیا ہے. دیکھیے ویسے تو ترکیہ نے بھی کیا، قطر نے بھی کیا، پاکستان کی حیثیت اگر دیکھا جائے، دونوں ہمارے دوست بھی ہیں، وہ حیثیت جو ہے وہ اسٹریٹجیکلی بھی، جغرافیائی لحاظ سے بھی، پاکستان کی اپنی مضبوطی کے لحاظ سے بھی، پاکستان کی عسکری قوت کے لحاظ سے بھی، پاکستان نے جو ثابت کیا مارکہ حق میں اس کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا ایپی سینٹر بننا ایک لاجیکل سی بات ہے، کیونکہ ایران کی ایک خاصی آبادی اور ہماری آبادی، اور بلکہ ہمارے کافی ساری چیزیں مشترک ہیں ہر لحاظ سے، تو ایران اس لحاظ سے تمام باقی ممالک کے مطابق ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے، نہ ہمارے پاس کوئی بیسز ہیں، نہ ہمارا کسی اور سے لینا دینا ہے، تعلقات ساروں سے اچھے ہیں جو کہ ہماری فارن پالیسی ہے، تو اس لحاظ سے ایران زیادہ کمفرٹیبل فیل کرے گا. اسی لیے اس نے وہ 15 پوائنٹ جو اس وقت پریس ٹی وی ایران کا بتا رہا ہے، اور ایران کے کچھ ڈپلومیٹک سورسز بھی بتا رہے ہیں کہ 15 جو پوائنٹ ہے امریکہ کے وہ ریسیو ہو گئے ہیں ایران کو، اور اس کے بعد ایران نے اپنا رد عمل مختلف انداز میں دیا ہے. ایک تو ان کے اسپوکس پرسن نے ان کا دیا ہے رد عمل، جس کا کہ نچوڑ آپ نے بتا دیا، اور دوسرا رد عمل دیا ہے وہاں کے اسپیکر صاحب نے دیا ہے. دونوں ظاہر ہے اسپیکر صاحب کی اہمیت جو ہے وہاں کی، باقر صاحب کی بہت اہمیت کے عامل ہیں، جنرل فوج کے رہے ہیں، آئی آر جی سی میں وہ کافی عرصہ ان کی خدمات رہی ہیں، عراق کی جنگ لڑی ہے انہوں نے، اور پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ 3 دفعہ رہے ہیں، تو ان کی وقت اور ان کی افضلیت یقیناً زیادہ ہے، تو انہوں نے بھی اس چیز کو رد کیا ہے. لیکن جب اتنی زیادہ بات آگے بڑھ جائے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جب اچانک یو ٹرن لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر پریشر تو پڑا، اپنے اندرونی پریشر پڑا، باقی پریشر پڑا، جس کی وجہ سے اب وہ ایک فتح کا اعلان کرنا چاہتے ہیں. ان کے پاس کافی مواد ہے فتح کا. میں ایمبیسڈر صاحب آگے جا کے ہم کیونکہ مرحلہ وار اس پہ بات کریں گے، یہ اس بات کا بھی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ امریکہ کے لیے یہ شاید ایک ٹائم بائنگ ٹیکٹک ہے دفاعی طور پہ موبلائز ہونے کے لیے، اس کا کتنا امکان آپ کو نظر آتا ہے؟ جنرل زاہد صاحب، کہ امریکہ کے لیے کی کون سی ایسی ابھی فی الحال تو ایران یکسر مسترد کر رہا ہے تمام شرائط کو، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ان 15 پوائنٹس میں سے
کچھ ایسی ہوں گی جو ایران کے لیے قابل قبول ہوں، کیونکہ ایک انسینٹیو تو یہ ہے کہ ان سے سینکشنز ہٹ جائیں گی. جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے سرکاری طور پہ تو ہمارے پاس ایران اور امریکہ کا موقف اس حوالے سے باقاعدہ نہیں موجود ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے جس پہ ٹیبل پر آ سکیں اور ایران کا یہ مطالبہ کہ مشرق وسطیٰ سے امریکی جو اڈے ہیں ان کو ختم کیا جائے، اس تمام میں سے کوئی ایسا پوائنٹ ہے جو سٹارٹنگ پوائنٹ بن سکتا ہے گفتگو کا؟ دیکھیے اسٹارٹنگ پوائنٹس تو افسر پہلے تو بہت شکریہ فار ہیونگ می. اسٹارٹنگ پوائنٹ تو آلریڈی ایران نے میرے خیال میں یہ جو کہا ہے کہ جی آپ فائرنگ بند کریں، جنگ کو روکیں اور ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کو مارنا بند کر دیں تو پھر بات چیت شروع ہو سکتی ہے. جی آف کورس وہ امریکہ کے پوائنٹس کو ایکسیسو سمجھ رہے ہیں کہ وہ انٹرنل جو معاملات ہے ایران کے یا ایران کا جو مستقبل ہے وہ پھر محفوظ نہیں رہے گا اگر سارے پوائنٹس کو ہم اٹ از آلموسٹ کلوز ٹو سرنڈر. دیکھیں ایران جو ہے وہ نیوکلیئر کانٹیکسٹ میں تو بہت زیادہ اس نے دے دیا تھا جی، گراؤنڈ دے دیا تھا جب ڈپلومیسی کام کر رہی تھی. آلموسٹ زیرو انریچمنٹ پہ چلے گئے تھے، آئی اے ای کے انسپیکٹرز کو پرمیشن، ایون ان لیٹر سٹیج پہ امریکنز کو پرمیشن مل رہی تھی کہ وہ آ کے ان کی نیوکلیئر سائٹس کو واچ کریں اور اس کو دیکھیں، لیکن وہ ٹوٹل سرنڈر نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنے رائٹ کو کسی کے حوالے نہیں کر. دیٹس وائی تو وہ انہوں نے اس طرح کا رسپانس جنریٹ کیا، ورنہ تو وہ ملٹری ڈومین میں کچھ رسپانس جنریٹ کرتے رہتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ جو ہرمز کو بند کیا یا جو گلف کنٹریز کے جو ملٹری بیسز تھیں گلف کنٹریز کے اندر یا گلف کنٹریز کے اندر جو انرجی کے کچھ مقامات ہیں ان کو جو ٹارگٹ کیا، تو ایران نے بہت بڑا رسک لیا. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایران ہیز ڈیسائیڈڈ کہ اگر یہ وار ہم پہ اب مسلط کی گئی ہے تو ہم سب کو انگلف کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایران ٹارگٹ ہوتا رہے اور باقی کنٹریز جو ہیں وہ اسی سپورٹ میں رہیں. تو آئی تھنک دیٹ ہیز ورکڈ. دو چیزوں نے بہت زیادہ کام کیا. ایک تو یہ جو انرجی کی پرائسز پوری دنیا نے چیخنا شروع کیا، اور دوسرا امریکنز کو بہت تکلیف ہوئی. ایک عام سٹیزن یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا پہلی دفعہ بری طرح امپیکٹ ہوا ہے، اس کے اوپر افیکٹ آیا ہے اس وار کا. اب وہ اس پہ نہیں انٹرسٹڈ کہ یہ وار کتنا عرصہ جاری رہے گی، وہ اس پہ انٹرسٹڈ ہے کہ ہمارا کتنا پیسا پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے امریکہ کا جو ہم پہ لگنا چاہیے تھا وہ اس وار میں جھونک کے آ جائیں گے اور ہمیں اس کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا وہ بات کی بات ہے. آپ وہ دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ. تو اس پریشر کو بھی انہوں نے ڈیولپ کیا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ایگزٹ اسٹریٹجی سب نے اپنانی تو ہے جی، آج نہیں تو کل ڈپلومیسی کی طرف جانا ہی جانا ہے. اب یہ ایران نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ اس وقت، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وار کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو اس وقت ایران جو ہے وہ ایک اچھی پوزیشن پہ ہے جہاں سے وہ نوشن آف وکٹری کرافٹ کر کے ری بلڈ کر سکتا ہے. اس نے ایران کو ری بلڈ کرنا ہے، اپنی ریلیشن شپ کو گلف میں ری بلڈ کرنا ہے. بہت کام ایران کو ہونے والے ہیں. اور اسی طرح جیسے جمیل صاحب بھی فرما رہے تھے کہ امریکہ کے پاس فیئرلی اوکے پوائنٹس ہیں. یس وہ 100% اپنی چیزیں اچیو نہیں کر سکے، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پتہ ہے کہ وار کے بعد میں نے بہت سے جواب دے لیں. کانگریس ابھی ویٹ کر رہی ہے کہ وار ختم ہوگی تو ان سے ہم پوچھیں گے کہ کون سا وہ ان کو انفیکٹ جنگ کے دوران بھی ان کو بہت سے سوالات کا سامنا ہے، اور اس سے پہلے جو ثالثی کے لیے کردار ملک ادا کر رہا تھا وہ جنگ شروع ہونے سے کے آغاز میں ہی عمان کی طرف سے بھی ان کے کردار پر سوال اٹھ چکا تھا. اس کا ہم ذکر آگے جا کے کریں گے. متین حیدر صاحب، آپ سے میں بالخصوص یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، کل سے انٹرنیشنل میڈیا پہ اسلام آباد کو تمام صورتحال میں ایک مذاکرات کا مرکز کے طور پہ پیش کیا گیا، لیکن جو بیانات امریکہ اور خود پاکستان کے فارن آفس کے ہیں یا سرکاری سطح پہ دونوں طرف سے، اس میں ایک غیر معمولی احتیاط ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. آپ بہت سالوں کا تجربہ رکھتے ہیں پاکستان کے خارجہ امور کی کوریج کے حوالے سے. آپ کو یہ جو احتیاط ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ امریکہ کی وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا کہ میڈیا کے ذریعے مذاکرات نہیں ہوں گے، اور ہمارے ہاں بھی یہ بارہا کا ایک بڑا محتاط سی پوزیشن اپنائی جا رہی ہے. آپ کو اس کی وجہ کیا نظر آتی ہے؟ جی بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال واقعی آپ کا بہت عمدہ. آپ نے جس طرح وائٹ ہاؤس کی ترجمان کا سٹیٹمنٹ کوٹ کیا کہ میڈیا کے ذریعے ڈپلومیسی نہیں چلائی جاتی، ایگزیکٹلی یہی جواب پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی دیا کہ، اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ انتظار کیا جائے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس میں کانفیڈینشیلٹی یعنی چیزوں کو خفیہ رکھنے کا جو عمل ہے وہ بھی انتہائی اہم ہے. یہ بالکل جو دفتر خارجہ کا موقف ہے اس سے میں اتفاق کروں گا کہ جب یہ چیزیں بہت ابتدائی مرحلے کے اوپر ہوتی ہیں تو ان کو خفیہ رکھا جاتا ہے. کیونکہ ابھی آپ نے جس طرح خود اوپننگ میں ایران کا موقف سامنے رکھ دیا کہ ایران کا جواب آ گیا، تو ابھی یہ جو جواب ہے یہ پاکستان کے پاس دوبارہ پہنچا ہے. اب پاکستان جو ایران کا جواب ہے اسے امریکی سفارتکاروں تک پہنچائے گا. بعض امریکی سفارتکار اس وقت اسلام آباد کے اندر موجود ہیں، انہیں انتہائی سیدھا راز میں رکھا جا رہا ہے،
اور یہ پھر جوابات امریکہ اپنی اعلیٰ قیادت تک پہنچائے گا. بیچ میں جو ثالث کا ذکر کیا ایران نے وہ یقینی طور پہ پاکستان ہے. اس مرتبہ پاکستان گزشتہ 24 گھنٹوں میں یہ گزشتہ روز سے یہ تمام تر پیغام رسانی کی جا رہی ہے. تو بنیادی طور پہ جو آپ کا سوال ہے کہ ان چیزوں کو صیغہ راز میں رکھا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہی تھی کہ چیزیں میچور نہیں ہو پا رہی تھی چونکہ میسیجنگ ہو رہی تھی. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ایران کا جواب آیا ہے. یہ جواب اب امریکہ تک پہنچے گا، امریکہ پھر پاکستان کو کنوے کرے گا، پاکستان پھر آگے اسے ایران کو کنوے کرے گا. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ایران نے جو شرائط مسترد کر دی اس سے مذاکرات ٹوٹ گئے. اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں تو ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ برساں برس چلتے رہے جو جوہری پروگرام کے اوپر تھے. تو مذاکرات میں بہت وقت لگتا ہے. اور جہاں تک میرے دونوں دوستوں کے نقطہ نظر کا تعلق ہے اس سے میں اتفاق کرتا ہوں. اس وقت اسرائیل اور امریکہ کو وہ اگرچہ کہ ظاہر نہیں کر رہے لیکن جو بظاہر چیزیں بہت بھاری نقصانات اٹھانے پڑے. جس طریقے سے ایران نے گلف میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا، ان کے شپس کو نشانہ بنایا. ایک تو پروپیگنڈے کی وار چل رہی ہے. امریکی صدر بار بار یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ وہ فتح و کامرانی کی طرف چل رہے ہیں. وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ان کے نقصانات ہوئے، ان کے سولجرز مارے گئے. اسرائیل کبھی نہیں کہے گا. لیکن آج جو بین الاقوامی ٹی وی نیٹ ورکس اسرائیل کے اندر امریکہ کے لیٹسٹ میزائلوں سے ہونے والی تباہی دکھا رہے تھے تو وہ بھی ایک آئی اوپنر ہے کہ اسرائیل اندر سے بالکل تباہ و برباد ہو چکا ہے. ڈیسپریٹلی دونوں مذاکرات چاہتے ہیں. لیکن اس میں جو سب سے بڑا خدشہ ہے جو پاکستانی حکام بھی اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں اور پاکستانی سفارتکار بھی کر رہے ہیں وہ یہ کہ اگر امریکہ اور ایران کی بات چیت ہوتی ہے، پاکستان ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے. تو اسی میں جس کا اشارہ آپ نے بھی عمان کی طرف کیا کہ جب بات چیت ہوتے ہوتے اسرائیل پھر اگر اس بات چیت کو سبوتاژ کر دے، کوئی خوفناک اٹیک کر دے، تو اس کی کون گارنٹی اور ضمانت دے گا کہ بات چیت کے دوران حتمی معاہدہ پہنچنے تک اسرائیل کو پابند کیا جائے، سختی کے ساتھ پابند کیا جائے کہ وہ کسی قسم کے فضائی حملے جیسے کہ ایران نے بھی کہا ان کے اوپر اٹیکس بند کیے جائیں، ان کی لیڈرشپ کا قتل بند کیا جائے، آبنائے ہرمز کے اوپر ان کی جو بالادستی ہے، ان کی جو خود مختاری ہے اس کو تسلیم کیا جائے. تو امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان کے کردار کے ساتھ اگر بات چیت کامیاب بھی ہو جاتی ہے تو خطرہ بدستور اسرائیل کی جانب سے رہے گا اور یہ بہت خطرے کی بات ہے. وائلیشن کا خطرہ اسرائیل کی طرف سے نہ صرف پاکستان اگر بطور ثالث ہوتا ہے اور ایران کو ایز اے اسپوائلر اسرائیل کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ صدر ٹرمپ کے باتوں سے بھی ایسا لگتا ہے کہ کچھ چیزوں پر اسرائیل کو اب وہ اعتماد میں نہیں لے رہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.